اور بہت سارے لوگوں کو میسیج چلا تھا کہ صلاۃ الفاتحہ، نعریہ، یاسین، مزمل شریف جو پڑھ سکیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے تو الحمدللہ لا تعداد فقیروں نے پڑھا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ سائیں کو ایصال ثواب کریں گے۔ اور یقیناً ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو جب ان کریموں کو وہ ہمارا پڑھنا کیا، مگر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ ہم پڑھیں تو ان کو ضرورت ہے، نہیں، ان کو تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے رب نے دنیا میں ہی جنت دے دی، دنیا میں ہی وہ جنت، اہل جنت، آقا نے بشارت دی تو بات ختم ہو گئی نا، وہ تو اہل جنت ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کو خصوصی جتنے بھی سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، سارے کے سارے جنتی سے نہیں کہ صرف عشرہ مبشر 10 صحابہ نہیں، صرف سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی نہیں، جو جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمحے کے لیے بھی جلوہ دیکھا، وہ پوری کائنات کے غوث، قطب، ابدال ایک طرف، اور ان کے وہ گھوڑے پہ چڑھیں اور گھوڑے کی جو دھول ہے پوری کائنات کے غوث اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ ان کا مقام یا ان کے مقام کو ہم تعین کریں کہ بھائی اس کا مقام ایسا، اس کا، ہمیں یہ ہے کہ سرکار کے یار ہیں۔ اگر مثلا یہ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت مرشد کے شہر کے کتے کا قدر یہ تھا تو اولیاء کے پاس محبوب کے یار اور داماد سیدنا عثمان غنی کا قدر کیا ہوگا؟ یہ اولیاء کا عقیدہ، یہ فقراء کا عقیدہ ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، یہ اہل اللہ عارفین کا عقیدہ ہے۔ سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اب اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو میرے محبوب اپنا ہاتھ فرمائے، اس سے بڑی شان کوئی ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے؟ مثلا میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، رب نے بھی قرآن میں مثال دیا، اگر میرے مرشد کریم پیر سے روضے دھنی رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا، یہ مثلا کسی فقیر کا مخدوم کو بولیں کہ یہ میرا ہاتھ مخدوم کا ہاتھ برابر ہے، شان ہوگا یا نہیں؟ سبحان اللہ، دور سے اللہ اللہ، یہ تھی سیرت عثمان غنی، محبت سے اللہ اللہ، یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی۔ اللہ اکبر۔ آخری جو وہ شعر میں نصیر الدین گولوی سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفے تھے نصیر۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے زور سے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب کے ہر یار کو رب نے علیحدہ علیحدہ نوازا، ہر یار کو، سیدنا صدیق اکبر کو علیحدہ نوازا، سیدنا فاروق اعظم کو علیحدہ نوازا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو علیحدہ نوازا۔ اور سیدنا عثمان غنی ایسے حیادار تھے کہ کبھی بھی زندگی میں اکیلا سائیں نے زندگی میں سائیں فرماتے میں نے اکیلا کبھی بھی بغیر چادر کے باندھے کے غسل نہیں کیا۔ اب حیا کا کمال دیکھیں، حیا کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ، جس وقت قاری احمد یار خان نعیم لکھتے ہیں، جس وقت حضور علیہ السلام جب نے بھائی بنا رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کا بھائی بنایا، سب صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے بھائی بنایا، بخاری میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا علی رہ گئے، سیدنا علی رونے لگے تو سرکار نے فرمایا علی کیوں روتے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا
باقی سب کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تجھے میں نے اپنا بھائی بنایا، بخاری کی حدیث۔ اور اعلیٰ حضرت کا اس پہ شعر بھی ہے، بھائی اس بھائی بنانے میں شعر بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کی بخشش میں، کہ تیری کیا شان ہے کہ تجھے حضور نے بھائی بنایا، شان ہے یا نہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی ادھر جو بیٹھے تھے تو جو فرشتے وہاں تھے وہ فرشتے دور چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کیوں دور چلے گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتفاق سے یہ جو ہے نا یہاں سے سینہ مبارک بے خبری میں سیدنا عثمان غنی کا کھل گیا تھا، یہاں کا حصہ، ہم اس کی وجہ سے حیا سے سیدنا عثمان غنی سے دور چلے گئے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار وہاں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مگر فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حیادار تھے، بلکہ حیاداروں کے سرکار کے بعد بادشاہ ہیں، اگر آپ چاہو کہ ہمیں حیا ملے رب کی، حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، تو سیدنا عثمان غنی کے غلام بن جاؤ تو خدا آپ کو بھی حیادار بنا دے۔ میں نے بڑے بڑے اولیاء سے سنا ہے، بڑے بڑے ولیوں سے سنا ہے، اہل مدینہ کے عرفاء سے سنا ہے کہ جو شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بھونکتا ہے، جاگ رہے ہو، سائیں کے شان میں بکواس کرتا ہے، توہین کرتا ہے، خدا مرنے سے پہلے اس کو پاگل کر دیتا ہے۔ یہ بزرگوں نے اپنے تجربے لکھے، واقعات لکھے۔ آپ فرمایا کہ جو شخص تجربہ کر لو، جو شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بکواس کرے، اللہ اس کو پاگل کر دے گا، اس کا عقل ختم کر دے گا، ہر وقت وہ لڑتا رہے گا، ایسی باتیں کرتا رہے گا جس سے خدا کی مخلوق میں فتنہ فساد پیدا ہو، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس کو ایسا حیادار بنائے گا کہ اس کو حضور سے بھی حیا آئے گی تو صحابہ کرام سے بھی حیا آئے گی، اہل بیت سے بھی حیا آئے گی تو اولیاء سے بھی حیا آئے گی تو مرشد سے بھی حیا آئے گی۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، زور سے اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے خلیفہ بھی ہیں، اور خلیفے کے ساتھ یہ اعزاز ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے محبوب کے داماد بھی ہیں، اور داماد کے ساتھ دو نوروں والے بھی ہیں، جس کو یک بعد دیگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو، میرے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹے مبارک، میرے آقا کریم علیہ السلام کی شہزادیاں، سرکار کی شہزادی کوئی معمولی بات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ اکبر، یہ نور الابصار میں نے پڑھا کہ آج نہیں ہے بدبخت لوگ، آج نہیں ہیں، اس دور میں بھی تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے بولا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا، اعتراض، تو بولا کہ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے، جاگ رہے ہو؟ بولا کہ تو اللہ اکبر، ایسے نہیں کہ تجھے پتہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیت رضوان میں بھی نہیں تھے؟ سن رہے تھے؟ بولا کہ ہاں۔ بولا تجھے پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں بھی نہیں تھے؟ بولا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ بولا کہ تجھے پتہ ہے کہ استغفر اللہ، جنگ احد میں حضرت عثمان ایسے جو ہوئی تھی، سیدنا عثمان غنی بھاگ گئے تھے، جنگ سے بھاگ گئے تھے، تجھے پتہ ہے؟ تو فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، نور الابصار میں بھی ہے، اور یہ فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے نا وہ قاری احمد یار خان نے انہیں بھی لکھا ہے، ریاض النظرہ میں بھی ماشاء اللہ۔ تو بہت سارے